تعلسوق افسوق مسونا بونردیاں تھکچی گوس نیاز کی خیالوں سے تو نے قاتل کھرے خنجر دیسکت پو کوان شخص تھالا حسینی اردو تغییر سو سے تو نے تیگ ناری تھوں سے کا لنردون چنگل احمر لینے فان میں بچے سر پا کسر بیا زرکچیم یوتنا جفول بیاز تاشنا گیوت میں نلاتو سے یری دیدہ کچیم پو ngama kes brazgo ni gastro yo di man po ni nencho la salam toncho زیزیلا زرم بیاز کر پا اللہ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين واللعنة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله في كتابه الكريم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم صلى الله على محمد اللهم صل على محمد وآل محمد عزیزان گرامی قدر
عزاداران ابا عبداللہ الحسین، ماتمدران سید الشہداء، ماہ محرم الحرام کی آج 7ویں شب ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہم اور آپ کو یہ توفیق دی کہ ہم اور آپ اس فرش عزا پر آ سکیں۔ یہاں سے مسلسل ہم اور آپ اسلام کے بنیادی عقائد پر گفتگو کر رہے ہیں، کچھ معروضات قوم کے غیور جوانوں کے خدمت میں پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہم اور آپ جو اتنا اہتمام کے ساتھ اس عزاخانے میں آتے ہیں اس کا ہدف اور مقصد سمجھ سکیں۔ اس لیے کہ جب تک ہم اور آپ اپنے اصول کو نہیں سمجھیں گے، اپنے دین کے بنیادی عقائد کو نہیں سمجھیں گے، تب تک ہم خود کو مسلمان کہہ بھی نہیں سکتے اور خود کو مسلمان باقی بھی نہیں رکھ سکتے۔ لہٰذا ہم اور آپ نے یہ سمجھنے کی کوشش کی کہ اسلام کو اگر سمجھنا ہے یا کوئی انسان اپنے آپ کو مسلمان کہنا چاہتا ہے، لازم ہے کہ وہ عالم بنے۔ سب سے پہلا شرط یہ ہے کہ انسان عالم بنے۔ کس چیز کا عالم بنے، کس چیز کو وہ انسان جانے، اس سلسلے میں گفتگو کی کہ انسان یہ جانے کہ یہ کائنات میں اتفاق سے بگ بینگ تھیوری کے ذریعے اچانک وجود میں نہیں آیا ہوں، بلکہ مجھے خالق کائنات نے باقاعدہ ایک ہدف کے ساتھ پیدا کیا ہے۔ اس کائنات کے خالق نے جب مجھے ایک ہدف کے ساتھ اس پوری کائنات کو جب وجود میں لایا ہے تو لازم ہے کہ وہ خالق کائنات مجھے بتائے کہ مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے۔ خالق کائنات جب تک نہیں بتائے گا کہ دیکھو تم اس دنیا میں آئے ہو، تمہارا ہدف یہ ہے، تمہارے مقصد حیات یہ ہے، تم اس دنیا تک کے لیے محدود نہیں ہو بلکہ تمہیں اس کے بعد کی دنیا کے لیے جانا ہے۔ علیکم السلام۔ لہٰذا لازم ہے کہ ہم اور آپ پہچانیں کہ خدا کی طرف سے وہ کون سا پیام آیا ہے کہ جس سے پڑھ کر ہم اور آپ اپنے وجود کو ثابت کر سکتے ہیں، اپنے دین کو ثابت کر سکتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں۔ اس سلسلے میں عرض کیا آپ کی خدمت میں کہ 2 کتابیں خدا نے ہم اور آپ کے لیے بھیجی۔ ایک یہ پوری کائنات کو خلق کیا، یہ کلمۃ اللہ ہے، یہ بھی خدا کی ایک کتاب ہے۔ جتنا انسان کائنات کے مخلوقات پر غور و فکر کرے گا، جتنا سوچے گا، جتنا تدبر کرے گا، اتنا وہ اس کے وجود میں لانے والے کے بارے میں علم حاصل کرے گا۔ یعنی جتنا غور و فکر آپ اس کائنات کے ذرے ذرے پر کرو گے، اتنا آپ خدا سے، خالق کائنات سے نزدیک ہوں گے۔ یہ ایک راستہ خدا نے بتایا، دیکھو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہم نے تمہارے پاس عقل دی ہے۔ دوسری کتاب جو ہم اور آپ کو عطا کی وہ قرآن ہے۔ کہا دیکھو تم ٹھیک ہے، ہم نے تیرے پاس عقل دی ہے، لیکن تمہارے عقل کے پاس اتنی توانائی نہیں ہے کہ کائنات کے ہر شے کو کما حق ہو پہچان سکے۔ لہٰذا لازم ہے کہ تم اس نسخے پر عمل کرو جس کو میں نے قرآن کی صورت میں تمہارے پاس بھیجا ہے۔ تو جب ہم قرآن کو پڑھیں گے تو قرآن میں ہم اور آپ کو بتایا جائے گا دیکھو تم لوگ کیسے وجود میں لائے ہو، اس کائنات کو کیوں وجود میں لایا گیا، کائنات کے بعد کی دنیا کے بارے میں ہم اور آپ کو بتائے گا۔ اب یہ کتاب بھی ہم اور آپ اپنے بل بوتے پہ نہیں سمجھ سکتے۔ ہم اور آپ کے پاس اس کتاب کو سمجھنے کے لیے بھی کہ جو میسیج خدا نے ہم اور آپ کو کہا ہے کہ وہ واقعاً وہی خدا کا میسیج ہے، اس تک پہنچنے کے لیے ہم اور آپ کو ایک نبی بھیجا۔ نبی کے بعد اماموں کا سلسلہ رکھا، یعنی خدا نے اس پوری کائنات میں ہمارے اور آپ کے ہدایت کے لیے جب قرآن بھیجا، قرآن کے بعد
اس قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، اس قرآن کو بیان کرنے کے لیے نبی بھیجا۔ جب ہم اور آپ یہ عقیدہ رکھتے ہیں اس خدا نے اس پوری کائنات کو وجود میں لایا اور اس کا جیسا کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جب یہ عقیدہ ہم اور آپ رکھتے ہیں تو اسے اسلامی اصطلاحات میں کہتے ہیں توحید۔ یعنی ہم اور آپ کا یہ عقیدہ رکھنا کہ اس پوری کائنات کو وجود میں لانے والا علیم ہے، حکیم ہے، قادر ہے، اس قادر مطلق نے اس پوری کائنات کو وجود میں لایا ہے۔ جب ایک انسان عالم ہوگا تو وہ علم وجود میں لائے گا۔ ہم اور آپ کے لیے ایک جملہ ہے، ایک اصطلاح ہے، ایک فارمولہ ہے، کہا جاتا ہے کہ برتن میں جو ہوتا ہے وہی باہر آتا ہے۔ آپ برتن میں پانی رکھو گے پانی باہر آئے گا، برتن میں جوس رکھو گے جوس باہر آئے گا، برتن میں کھانا رکھو گے کھانا باہر آئے گا۔ یہ مثال ہے اس کے لیے انسان کے دل میں جو ہے وہی باہر آتا ہے۔ آپ کے دل میں علم ہے علم باہر آئے گا، آپ کے دل میں جہل ہے جہل باہر آئے گا، آپ کے دل میں دل سوزی ہے، محبت ہے ایک دوسرے کے ساتھ، وہ باہر آئے گا، آپ کے دل میں حسد ہے غیبت ہے، وہ باہر آئے گا۔ لہٰذا جب خدا کون ہے؟ خدا وہ ہے جو علم کل ہے، جس کے پاس تمام کائنات کے تمام ذرہ ذرہ کے بارے میں علم ہے، یعنی کائنات میں کوئی خدا سے بڑھ کر عالم نہیں۔ تو جب وہ شخص، وہ ذات جب کسی چیز کو وجود میں لائے گا وہ علم سے بھرا ہوگا، وہ خالی علم سے نہیں ہوگا۔ اگر وہ حکیم ہے تو جو وہ وجود میں لائے گا حکمت سے خالی نہیں ہوگی۔ تو آپ خود اندازہ کر لو، جب ہمارا اور آپ کا یہ عقیدہ کہ اس پوری کائنات کو حکیم مطلق، عقل مطلق، علم مطلق نے وجود میں لایا ہے، تو یہ پوری شے یا حکمت سے بری ہوگی یا علم سے بھرا ہوگا یا قدرت سے بری ہوگی۔ لہٰذا ہم اور آپ کو ان چیزوں پر غور کرنی چاہیے۔ جب پہلا انسان، میرے ذہن سے اس کا نام نکل گیا ہے، جب وہ چاند پہ گیا تو اس نے جب واپس آ کر اس سے انٹرویو لی تو اس نے کہا کہ دیکھو جب میں وہاں پہ گیا میں نے سوچا کہ یا تو میں دیوانہ ہوں یا مجھ پر جادو کیا گیا ہے کہ کائنات کی اتنی بہترین مخلوقات، اتنے عظیم و شان عجائب، اب میں سمجھا کہ جو اس دنیا میں رہتا ہے یا وہ پاگل ہے یا ان پہ جادو کیا گیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت بالکل اس بات کی ترجمانی کرتا ہے۔ ہم کہیں گے شاید اس نے اسے پڑھ کے کہا ہو یا قرآن اس حقائق کو بیان کر رہا ہو۔ دیکھو تم میں سے ہر کوئی جب میرے علم کے دقائق کو، علم کے حقائق کو، علم کی ظرافتوں کو پہچانو گے، ہر کوئی اقرار کرے گا کہ جتنا عالم بنتا جاؤ گے اتنا اقرار کرو گے جتنا میں جاہل ہوں گا اتنا میں سفاہت میں ہوں۔ لہٰذا قرآن کہتا ہے جب تم اونچائی کی طرف جاؤ گے تو خود بخود تم کہو گے کہ واقعاً یا ہم پر جادو کیا گیا ہے کہ ہم اتنی ادنا سی چیز کے لیے راضی ہو گئی دنیا جیسی، کہ کائنات تو اس سے بڑھ کر اور بھی ہے، بہت سی چیزیں ہیں اس دنیا میں کہ جس کو ہم اور آپ کو جاننا ضروری ہے۔ تو اس خالق کائنات نے، تو اس کائنات میں ہم اور آپ حکمت سے، ہمارے اور آپ میں حکمت، ہم اور آپ میں علم، تو جب پوری کائنات کو علم کل نے، عقل کل نے، قادر مطلق نے وجود میں لایا ہے تو اس میں علم ہی ہوگا، جہل نہیں ہوگی، جہالت نہیں ہوگی، حکمت ہوگی۔ تو ہم اور آپ کی ذمہ داری ہے جتنا اس میں تحقیق کرو گے آپ حکیم بنو گے، آپ عالم بنو گے۔ خدا نے کہا تم اس کے ذریعے مجھ کو پہچان سکتے ہو، مجھ تک آ سکتے ہو، کہا دوسرے قرآن کے ذریعے، لیکن تم کا ما حق ہو، نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہو نہ اس کائنات کے ذرات میں۔ جتنا تم ریسرچ کرتے جاؤ گے اتنا تم اس کائنات کے ذرافتوں میں اتنا غرق ہو جاؤ گے کہ سوچ بھی نہیں سکتے۔ آج دنیا انسان کے ایک ایک اعضاء و جوارح پر اتنا ریسرچ کیا، اتنی تحقیق کی کہ انسان کے ایک ایک پارٹ آف باڈی کے لیے اسپیشلسٹ انہوں نے بنایا، کان کے اسپیشلسٹ، آنکھ کے اسپیشلسٹ، ناک کے اسپیشلسٹ، اعضاء و جوارح جتنے بھی ہمارے ہیں سب کے لیے اسپیشلسٹ ڈاکٹر وجود میں لائے۔ کیوں؟ کیونکہ لوگوں نے کائنات کی اس آیت پر توجہ کی، تبھی ریسرچ بڑھا، تحقیق بڑھا۔ آپ سب پڑھے لکھے جوان ہیں، آپ سمجھ لیجئے کہ جب خالق کائنات علیم نے اس کو وجود میں لایا ہے تو یہ علم سے خالی نہیں ہوگا۔ اب ایک شیعہ جوان، ایک حسینی جوان
جب یونیورسٹی میں جائے گا، جب وہ اپنا تحقیق لکھے گا، جب وہ ریسرچ کرے گا، تو ایک وہ شخص جو ایتھس ہے، جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا، جو پوری حتی دین کو تسلیم نہیں کرتا، ملحد ہے، اس میں اور آپ کے رویے میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا۔ میں آپ کو اور ایک مثال دوں۔ ایک انسان خدا کو مانتا ہے، ایک انسان خدا کو نہیں مانتا۔ ہیومنسٹ، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا نا، ہیومنسٹ ہمارے یہاں غلط ترجمہ کیا جاتا ہے۔ ہیومنسٹ کا ترجمہ انسانیت کرتے ہیں، انسانیت نہیں ہے۔ ہیومنسٹ یعنی انسان پرستی، ہم اور آپ کیا کہتے ہیں؟ خدا پرستی۔ ہیومنزم آج پڑھیے گا جا کے، اگر آپ لوگوں میں سے کچھ جوانوں نے اگر نہیں پڑھا ہے، اسے پڑھنا ضروری ہے۔ یعنی غربی کلچر کے بنیادی اصول میں سے ایک ہیومنزم ہے۔ جس طرح ہم اور آپ کہتے ہیں دین میں لا الہ الا اللہ، خدا کے علاوہ، اللہ کے علاوہ کوئی اور خدا نہیں، جس کے بعد ہم اور آپ اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں۔ ہیومنسٹ کہتے ہیں لا الہ الا انسان، انسان کے علاوہ کوئی خدا نہیں۔ یعنی ہیومنزم یعنی اس نے اپنے آپ کو خدا کی جگہ پہ رکھا۔ انشاءاللہ خدا مجھے توفیق دے میں اس مثال کو سمجھا پاؤں، چونکہ یہ آج کے زمانے کا خطرناک دین ہے۔ آپ اور ہم کہتے ہیں ایتھیزم بے دینی ہے، لیکن آج کل کے ریسرچ، محققین اور آج کی تحقیقات اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ ایتھیزم از اے نیو ریلیجن۔ ایتھیزم آج کا جدید مذہب ہے۔ دنیا کے 25% لوگ اس کی پیروی کرتے ہیں۔ خب ایتھیزم کی بنیادی اصول کیا ہے؟ بنیادی اصول ہیومنزم ہے۔ وہ کہتا ہے لا الہ الا انسان۔ غور سے سنیے گا جوانوں، کوئی خدا نہیں سوائے انسان کے۔ یعنی ہم انسان ہے جس نے خدا کو وجود میں لایا۔ ہم انسان ہے کہ ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس توانائی ہے، ہم ہر چیز کو درک کر سکتے ہیں۔ ہمیں کیا خدا، کوئی خدا ہو، کوئی نبی ہو، ہمیں بتانے والے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اپنے حساب سے چل سکتے ہیں۔ وہ یہ دلیل پیش کرتے ہیں چونکہ انسان کے پاس عقل ہے، صلاحیت ہے، تو چل سکتے ہیں، لہٰذا ہمیں کوئی خدا کے بتائے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو میں ایک اور مثال دوں نزدیک ہونے کے لیے۔ ایک بار آپ اپنے اوپر یہ سوچئے کہ آپ خدا ہے، ایک بار یہ سوچئے کہ آپ کا خدا ہے۔ آپ ایک بار زندگی کیجئے صبح سے شام تک یہ سوچ کے کہ آپ خدا ہے۔ ایک بار آپ یہ سوچ کر زندگی کیجئے میرا کوئی خدا ہے۔ آپ کے رفتار میں، آپ کے کردار میں، آپ کے چلنے میں، آپ کے بولنے میں، آپ کے سوچنے میں آسمان اور زمین کا فرق ہوگا۔ جب آپ اپنے آپ کو خدا کہو گے تو کسی کے نہیں سنو گے، آپ خود خدا ہو، کسی کی نہیں سنو گے آپ۔ لیکن جب آپ کہو گے کہ میرا کوئی خدا ہے تو اپنی نہیں سنو گے، اس کی سنو گے۔ کتنا بڑا فرق ہے۔ اب یہ دنیا ہم کو کہاں لے جا رہی ہے؟ آپ اور ہم آسانی کے ساتھ ہیومنزم کو یا لیبرلزم کو یا کمیونزم کو یا کیپٹلزم کو آسانی کے ساتھ گزر جاتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ یہ اس کا کوئی اثر نہیں ہے۔ بڑے سوچ سمجھ کر ان لوگوں نے وجود میں لایا۔ اب یہ کیوں ایسا وجود میں آیا؟ کیوں یہ لوگ ہیومنسٹ ہو گئے؟ کیوں ان لوگوں نے خدا کو چھوڑا، خود کو خدا کی جگہ پہ رکھا؟ ایسا نہیں ہے کہ ہم اور آپ کہیں کہ یہ ہیومنسٹ لوگ جاہل ہیں، نہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں، آج کی دنیا کو جہت دینے والے لوگ ہیں۔ فرسٹ ورلڈ جو اپنے آپ کو دنیا کے سب سے اعلیٰ انسان اور ذہنیت کے مالک سمجھتے ہیں، ایسے لوگ ہیں۔ آپ لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ معمولی شخصیت ہیں؟ نہیں، جنہوں نے ہمارے اکنامک سسٹم بدلا، ایجوکیشن سسٹم بدلا، ہمارے گورنمنٹ بدل دی، ہماری سوچ بدل دی، ہمارے کلچر بدل دیے، تو ہم معمولی لوگ ہیں۔ وہ لوگ جنہوں نے ہم اور آپ کو یہ یقین کرایا دین کچھ بھی نہیں ہے، خدا کچھ بھی نہیں ہے، ہم خود خدا ہیں، ہم نے خدا کے تصور کو وجود میں لایا ہے، تو کتنا فرق ہو جائے گا انسان۔ جب انسان خود کو خدا کی جگہ پہ لائے گا تو آپ وہ کس کی سنے گا؟ اس کو آپ دین کی ضرورت ہے؟ وہ نبی کو مانے گا؟ وہ پنڈت کو مانے گا؟ وہ گردوارے کو مانے گا؟ وہ پادریوں کو مانے گا؟ نہیں مانے گا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ کہتا ہے کہ جب میں خود خدا ہوں تو مجھے کسی بتانے والے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ایک بنیادی اصول ان کے یاد رکھیے گا۔ دوسری بنیادی اصول ان کا سیکولرزم ہے۔
اصول پرنسپلز بتا رہا ہوں جو آج کے زمانہ چلا رہا ہے ہمیں جس کی طرف، جن کے بنا پر سیکولرزم سے مراد کیا ہے جوانوں؟ ہم اور آپ کو بتایا جاتا ہے کہ دیندار بننا چاہتے ہو بنو، وہ انکار نہیں کرتا سیکولر، کہتا ہے تمہیں دیندار بننا ہے بنو، لیکن دین صرف تمہاری فردی زندگی میں تمہارے گھر تک محدود ہے، دین صرف پرسنل ایشو ہے، آپ دین کو لے کر جامعے میں، دین کو لے کر کسی ایجوکیشن سسٹم میں، دین کو لے کر سیاست میں نہیں آ سکتے ہو۔ یہ سیکولر، بہت خلاصہ کر کے میں بتا رہا ہوں، سیکولرزم کہتے ہیں کہ ہم دین کے مخالف نہیں ہیں، لیکن وہ خود یہ نعرہ لگاتے ہوئے دین کو جامعے سے حذف کرتا ہے، جامعے سے ختم کرتا ہے، دین کو جامعے میں مطرح ہونے سے ختم کرتا ہے، کیونکہ دین آیا ہے لوگوں پہ حکومت کرنے کے لیے، جامعے کو بدلنے کے لیے۔ سیکولرزم آتا ہے کہ ہم سیکولر ہیں لہٰذا دین کو آپ محدود رکھو۔ اب بہت اچھا لگتا ہے انسان کو نعرہ، بھئی مذہب ہو، آپ مذہبی لوگ ہو تو اپنے گردوارے میں، مسجد میں، مندر میں، معبد میں، جہاں بھی آپ دین کے کام انجام دیتے ہو وہاں انجام دے دو، لیکن آ کے آپ گورنمنٹ میں، پارلیمنٹ میں، سیاست میں آ کر دین مطرح کرنا چاہو، یہ غلط ہے۔ سیکولر یہ بھی ویسٹرن فلسفی کی ایک اصول ہے۔ تیسری اصول ان کے لیبرلزم ہے، انہوں نے سیکولرزم کے ذریعے دین کو حذف کیا۔ اب یہاں پہ یہ غلط فہمی میں مت جائیے گا، دین سے مراد ان کے، آپ سوچے گا ہمارے خلاف صرف اسلام کا انکار کرتے، نہیں، وہ کرسچن کو نہیں مانتا، بدھزم کو نہیں مانتا، سکھزم کو نہیں مانتا، جینزم کو نہیں مانتا، شینتوئزم کو نہیں مانتا، کسی بھی مذہب جو دنیا میں الہی اور بشری مذاہب ہے، ان سب کو کیا کرتے ہیں یہ لوگ؟ انکار کر دیتے ہیں، کہا یہ سب کچھ ہم ان کے معتقد نہیں ہیں۔ تیسری چیز جو ان کے یہاں بنیادی اصولوں میں سے وہ ایک لیبرل ہے۔ لیبرل کا مطلب انسان، جو فارسی میں بہت بڑی بہترین اصطلاح ہے، بی بند و بار، یعنی جو بھی دل چاہو کرو، چار دیواری آزادی، انسان کو بد اخلاق بنانا، بی حیا بنانا، بی غیرت بنانا، یہ لیبرلزم ہے۔ آپ ماں باپ کے ساتھ بے غیرت بن جاؤ گے، بہن کا بھائی کا رشتہ ختم ہو جائے گا۔ لیبرل جب بنو گے آپ، انسان جب بے غیرت بن جاتا ہے نا تو وہ کسی چیز کا لحاظ نہیں رکھتا۔ حدیث میں ہے کہ من لا حیا لہ لا دین لہ، جس کے پاس حیا نہیں اس کے پاس دین نہیں۔ آپ اور ہم بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ میں لیبرل ہوں، ہم تو لیبرل سوچ رکھتے ہیں، یہ تھوڑا ان اصطلاحات کو ایک شیعہ مسلمان غور سے استعمال کریں، ہلکا نہ لیں ان چیزوں کو۔ لیبرل یعنی آپ بے حیا ہو کیا؟ لیبرل یعنی بے غیرت۔ ان کے یہاں کوئی اخلاقی اقدار نہیں ہے۔ اب اس سے میں، کیونکہ میں کھول نہیں رہا ہوں، یعنی آپ کسی کے ساتھ جو دل چاہے کر سکتے ہو۔ ہمارے یہاں چار دیواری اختیاری نہیں ہے، اصول ہیں، اخلاق بھی اقدار پہ ہیں۔ آپ گھر کے اندر سب کچھ نہیں کر سکتے، ماں باپ ہیں، بہنیں ہیں، بھائی ہیں، ان کا رعایت کرنا آپ کے اوپر لازم ہے۔ لیکن جب آپ لیبرل بنیں گے نا، آپ بے حیا بنیں گے، بے غیرت بنیں گے، تو آپ کے یہاں کوئی اصول نہیں ہے، آپ کی خواہشات نفس ہیں۔ لیبرلزم کو اسلامی اصطلاحات میں خواہشات نفس کی پیروی کرنا۔ وہ لوگ جنہوں نے اپنی خواہشات نفس کو اپنا خدا مانا، ان کو کہتے ہیں لیبرلزم۔ اس سے میں واضح نہیں کر سکتا آپ لوگوں کو جوانوں، یہ تین بنیادی اصول ہیں آج کے جدید فلسفی کے، جن تین اصولوں کی بنا پر آج کی گورنمنٹ بنتی ہے، ایجوکیشن سسٹم بن رہے ہیں، ساری ہمارے اور آپ کے تعلیمی اور اقتصادی میدانوں میں جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان اصولوں کی بنا پر۔ اب آپ مجھے بتائیے، ان اصولوں کے اوپر اگر کوئی چلے گا تو وہ خدا پرست بنے گا، وہ دیندار بنے گا، اس کے پاس اخلاق ہوگی؟ تو آج دیکھیے، آپ ٹی وی شوز پہ دیکھیے، کہیں بھی کتنا بد اخلاقی، کتنے فوج، کتنے گندگی آسانی کے ساتھ بول دیتے ہیں اور اس کو افتخار سمجھتے ہیں۔ آپ اور ہم کو جنگ
آپ اور ہمارے لیے خطرہ ان افکار سے جوانوں، یہ ہے سافٹ وار، اس میں ہم اور آپ کو بیدار رہنا ہے. یعنی ہم اور آپ جو امام زمان اجر اللہ تعالی فرجہ الشریف، عام اور آپ جو امام زمان کے منتظر ہیں عزیزو، ہم اور آپ جو امام زمان کے منتظر ہیں نا، امام زمان کی جنگ کن سے ہونے والی ہے؟ ان اصولوں کے ساتھ ہے. تو ہم اور آپ کو اس کے مد مقابل میں اپنے آپ کو دین سے نزدیک کرنا پڑے گا، خدا سے نزدیک کرنا پڑے گا، اخلاقیات سے نزدیک کرنا پڑے گا. اس لیے کہ اگر ہم اور آپ بھی ان کے شعار پہ شعار لگاتے ہوئے چلے تو خود بخود ہم بے دین ہو جائیں گے. ہم خود بخود دین سے، اخلاقیات سے دور ہوتے جائیں گے. جب ایسا زمانہ آ جائے گا کہ ہم دین سے، اخلاقیات سے دور ہو جائیں تو آپ ایسے انسان بن جائیں گے انذرتم ام لم تنذرہم، ان کے لیے کوئی فرق نہیں پڑے گا. یعنی برابر ہے اس انسان کے لیے، چاہے ان کو ڈراؤ یا مت ڈراؤ، چاہے اخلاقیات بتاؤ یا مت بتاؤ، سب برابر ہے ان کے لیے. تب ایسے زمانے میں ہم اور آپ جی رہے ہیں تو ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دینی تعلیمات کی طرف آئیں. ہمارے لیے بھی بنیادی 3 اصول ہیں. ہم اور آپ کو کہا جاتا ہے لا الہ الا اللہ. دیکھو، تم خدا کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنا، خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکانا. دیکھو، تیرا خدا صرف اللہ ہے، تم اس کے غلام ہو، تم اس کے بندے ہو. اپنے آپ کو خدا کے حوالے کرنا. اب جو کچھ خدا کہے اس پہ سر تسلیم خم کرنا مسلمان ہے. اس کی فرمان برداری کرنا مسلمان ہے. اس کے حکم کو تسلیم کرنا مسلمان ہے. اب جب ہم اور آپ یہ کہتے ہیں تو ہم اور آپ کے لیے خود بخود جب لا الہ الا اللہ کلمہ ہم اور آپ پڑھتے ہیں تو ہم اور آپ کے لیے خود بخود دین میں اچھا، جب میں نے خدا کو تسلیم کیا تو مجھے خدا کے قانون کو بھی، دین کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا. جب خدا کے قانون اور دین کو تسلیم کیا، خود بخود احکام آئے گا، اخلاق آئے گا جسے مجھے سمجھنا ہے، جس کے سمجھے بغیر میں مسلمان رہ نہیں سکتا، جس کے سمجھے بغیر میں مسلمان کہہ نہیں سکتا. تو آپ خود اندازہ کیجئے اس خطرناک جنگ میں ہم اور آپ ہیں. دنیا نے میں نے پہلے کہا، دنیا نے پورا سوچ بدل دی. رونیسانس کے بعد انسان کے سوچنے کے ڈائریکشن چینج کیے گئے. آپ کو سائنس پر یقین دلایا گیا. سائنس علم ہے، سائنس سورس آف نالج ہے، سائنس کے علاوہ کچھ اور نہیں. کیا ہم مسلمان یا اسلام سائنس کے مخالف ہیں؟ اسلام بہت بڑا مذہب ہے، سائنس تو اس کا جز ہے. اسلام کل ہے تو سائنس اس کا جز ہے. اسلام اور سائنس میں کیا ہے، چونکہ میں موضوع سے نکل جاؤں گا، وہ کل کے گفتگو میں رکھوں گا آپ کی خدمت میں کہ اسلام سائنس کے بارے میں کیا نظر رکھتا ہے. لہٰذا جوانوں، جب ایسا ماحول ہے جہاں پہ ہم اور آپ کو دین سے، خدا سے، اخلاقیات سے دور کیا جائے گا، تو ایسے موقع پہ مولا علی نے فرمایا اگر چاہتے ہو ایسے موقع پہ، ایسے خطرناک حالات میں خود کو بچانا، تو میں ایک فارمولہ دے رہا ہوں. وہ یہ کہ من اصلح معادہ ظفر بالرشاد. دیکھو، ایسے وقت میں جو انسان اپنے قیامت کو بنائے وہ رشد کرے گا، سعادت مند ہوگا، وہ ہدایت مند ہوگا، وہ کامیاب ہوگا. عجیب ہے نا، مولا علی کیا فرما رہے ہیں؟ مولا علی فرما رہے ہیں دیکھو، تم دنیا پرست تبھی بنو گے جب تم قیامت کو بھولو گے. تم انسان پرست تبھی بنو گے جب تم قیامت کو بھول جاؤ گے کہ میرا حساب ہے، میرے ساتھ جزا و سزا ہے. تم حلال اور حرام کی رعایت تبھی نہیں کرو گے جب تم قیامت کو بھول جاؤ گے. قیامت کے سلسلے میں انسان کے 3 فکر ہیں. کچھ لوگ ہیں جو بالکل قیامت کو نہیں مانتے، منکر ہے قیامت ہیں. جیسے آج کے ایتھیس، آج کا پورا سسٹم جو میں نے آپ کو بتایا، تمام ملحدین، یہ لوگ کہتے ہیں کہ
حیاتنا دنیا نموت و نحیا، یہ دنیاوی خدا یعنی تفسیر کرتا ہے ایسے لوگوں کی، یہ ہماری دنیاوی زندگی تو یہی ہے نا کہ ہم جئیں گے اور مریں گے، عیش کریں گے، کھائیں گے، پئیں گے، جنسی خواہشات کو پورے کریں گے، کمائیں گے، بس اس کے علاوہ اور آخرت کے لیے بنائے ایثار، قربانی، فداکاری، یہ سب کوئی معنی نہیں دیتا۔ کیوں معنی دے گا؟ کیوں معنی نہیں دے گا؟ کیونکہ یہ لوگ وہ سزا اور جزا جو قیامت کے بعد ہوگی اس کو تسلیم نہیں کرتے۔ کچھ گروہ ایسے ہیں جو قیامت سے دور ہیں، یہ انکار نہیں کرتے، نہیں کہتے کہ قیامت نہیں ہے، کہتے ہیں میں گمان کر رہا ہوں شاید نہ ہو، یعنی قیامت پر ایمان اس کا نہیں ہے، انکار نہیں کرتا۔ ایک گروہ ہے جو قیامت پر یقین ہے، جیسے ہم اور آپ کو یقین ہے کہ کل قیامت ہوگی، ہمارے نام اعمال ہمارے سامنے آئے گا، ہمارے لیے جو ہم نیک کام کیے ہوں گے اس کا جزا دیا جائے گا، جو ہم برے کام کیے ہوں گے اس کا سزا دیا جائے گا، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ جب یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ رکھنے والوں کے لیے مولا علی فرما رہے ہیں دیکھو من اصلح المعاد ظفر بالرشاد، تم جب قیامت کو اصلاح کرو گے، ہمارا عقیدہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے، تو قیامت کو تم بناؤ گے، تم واقعیت میں کامیاب ہوں گے، حقیقت میں تم راشد ہوں گے، حقیقت میں تم کامیاب اور کامران ہوں گے۔ اب آپ اندازہ کرو عزیزو، اس کو صحیح کرنے کے لیے، اصلاح کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ جب انسان اپنا اصلاح کرنا چاہے گا، جب یہ یقین رکھے گا کہ میں اس دنیا میں جو بھی کروں گا اس کا مجھے نتیجہ ملنے والا ہے، میں اچھا کروں، میں برا کروں، میں حلال اور حرام کی رعایت کروں تو مجھے اس کا جزا ملے گا۔ قیامت کا عقیدہ بے انتہا ضروری ہے۔ جب ہم قیامت پر عقیدہ رکھیں گے، چونکہ آخری گفتگو ہے عزیزو، قیامت پر جب ہم عقیدہ رکھیں گے تبھی ہم اور آپ سدھریں گے، تبھی ہم اور آپ اپنے آپ کو بدلیں گے۔ اگر ہم اور آپ قیامت پر یقین نہیں رکھیں گے، ہم اور آپ میں اور جانوروں کی زندگی میں کوئی فرق نظر نہیں آئے گا۔ آج بہت سے لوگ کیوں خودکشی کرتے ہیں؟ کیوں دنیا میں جو اپنے آپ کو فرسٹ ورلڈ، دنیا کے سب سے متمدن اور سیولائز کہتے ہیں اپنے آپ کو، ان کے یہاں سب سے زیادہ جرائم پائے جاتے ہیں؟ کیوں زیادہ خودکشی وہاں پہ ہیں؟ کیوں زیادہ فساد اخلاقی وہاں پہ ہیں؟ ان سب کی وجہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے دین کو چھوڑا ہے، ان لوگوں نے مذہب کو چھوڑا ہے، ان لوگوں نے قیامت کو چھوڑا ہے، سب کچھ دنیا کے لیے سوچا۔ تو 2003 میں امریکہ میں 40 ڈاکٹروں نے مٹھی بھر زہر کی گولی کھا کر اپنے آپ کو مار دیا، خودکشی کی، اجتماعی سوسائڈ کیے۔ جب اس سے پہلے ان لوگوں کے بارے میں تحقیق کیا گیا تو وہ لوگ ایسے تھے، یار ہم نے یہاں عیش کیا، بہترین فیسلٹیز ہمارے پاس تھی، تمام چیزیں ہمارے پاس تھی، گاڑی تھی، بنگلے تھے، سب کچھ تھے، عیش عشرت، شراب نوشی، عیاشی، سب کچھ ہم نے کیا، لیکن پھر بھی ان لوگوں کو سکون نہیں ملا۔ آخرکار سب نے ایک ساتھ اجتماعی سوسائڈ کی۔ عزیز جوانوں، جب انسان کے پاس دین نہیں ہوگا، کروڑ پتی بھی آپ بن جائیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ قیامت کی یاد آپ کو سکون دلاتا ہے، قیامت کی یاد آپ کو نشاد رکھتا ہے، خوشحال رکھتا ہے، نا امید ہونے نہیں دیتا۔ اگر میرے اوپر ظلم ہو رہا ہے تو ضرور اس ظلم کا ایک نہ ایک دن مجھ سے بدلہ لیا جائے گا۔ لہٰذا عزیزو، انسان نا امید نہیں ہوتا جب موت کو یاد رکھتا ہے۔ جب انسان موت کو یاد رکھتا ہے، اس میں ایک اور چیز آتی ہے، ایثار اور قربانی کی۔ ہم اور آپ نے صرف کربلا کے شہداء کے بارے میں پڑھا کہ یہ لوگ اپنے آپ کو مولا حسین وقت کے امام پر فدا کر دیے، قربان کر دیے۔ لیکن آج کے دور میں بھی، 20ویں صدی میں بھی ایسے دیندار تھے۔ محسن حجیجی کے بارے میں آپ سب لوگ جانتے ہیں، 20 سال کا جوان ہے، اس کے بچے ہیں، اس کے بیوی ہیں، اس کے ماں باپ ہیں، لیکن وہ انسان اٹھ کر جاتا ہے حضرت زینب کے ذریعے سے دفاع کے لیے، مقدسات حرم سے دفاع کے لیے چلے جاتے ہیں اور خود کو قربان کر دیتے ہیں۔ وہ آج کے دور میں بھی ایسے جوان موجود ہیں۔ شہید محمد حسین فہمیدہ 13 سال کا جوان ہے،
لیکن اتنا جذبہ، اتنا ایثار، اتنا قربانی کہ جب وہ ٹینک آ رہا ہوتا ہے خود کو ٹینک کے نیچے ڈال دیتا ہے تاکہ دشمن اڑ جائے اور دین بچ جائے اور اس کی سرزمین بچ جائے۔ یہ جذبہ کون دیتا ہے جوانوں؟ یہ ایثار اور قربانی کا جذبہ کون عطا کرتا ہے؟ کس وجہ سے ان جوانوں میں آتا ہے؟ قیامت کی یاد کی وجہ سے۔ ان کو یقین ہے کہ آج میں اپنے اعضاء و جوارح کو فدا کر دوں گا، کل میرے اعضاء و جوارح میرے حق میں گواہ دیں گے، خدایا اس نے اس اخلاص کے ساتھ مجھ کو تیرے دین پر قربان کیا تھا۔ اور ایک چیز قیامت پر یقین رکھنے سے، اور آخری نقطہ آپ کی خدمت میں زحمت تمام جوانوں، کہ ہم اور آپ کو اپنے خواہشات پر کنٹرول دیتا ہے۔ ہم ہر اس چیز کو نہیں دیکھتے، ہر اس چیز کو نہیں سنتے، ہر تمام چیزوں کو نہیں کھاتے، ہر چیز پر نہیں چھوتے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو یقین ہے کہ ایک قیامت ہے، جب اگر میں چھوؤں گا میرا ہاتھ کل میرے خلاف گواہی دے گا، میں دیکھوں گا میری آنکھ مجھ سے پہلے گواہی دے گی، میں سنوں گا مجھ سے پہلے میری کان گواہی دے گی۔ انسان بڑا احتیاط کرتا ہے ہر چیز پہ۔ میرے دوست بھی نہ ہو، میرے بھائی بھی نہ ہو، میرے خاندان کا کوئی بھی نہ ہو، میں اکیلا کمرے میں رہوں، آپ کو یہ خیال آتا ہے میں اکیلا نہیں ہوں، خدا کا پورا لشکر میرے ساتھ ہے۔ خدا خود تو قادر مطلق سب دیکھ رہا ہے، لیکن میں آنکھ سے کیسے چھپاؤں؟ میں کان سے کیسے کہوں؟ میں ہاتھ سے کیسے کہوں؟ لہٰذا جوانوں، امام خمینی کا ایک جملہ ہے، کہتے ہیں کہ در عالم در محضر خداست، در محضر خدا گناہ نہ کنید۔ یہ پوری کائنات خدا کے سامنے ہے، خدا کے سامنے گناہ نہ کیجیے۔ کل میرے ایک عزیز دوست نے مثال دی، ہم اور آپ جب سی سی کیمرہ کے توجہ کرتے ہیں بہت سے انسان بچ جاتے ہیں، بہت سے تخلفات سے بچ جاتے ہیں، خلاف کاریوں سے بچ جاتے ہیں، صرف ایک سی سی کیمرے کے اوپر، درحال کہ وہ ہر چیز کو ضبط نہیں کرتا۔ شاید ہماری آواز ضبط نہ کریں یا وہ بھی کر لیں، لیکن بہت سی چیزیں ہماری یاد ہم سی سی کیمرے سے بھی چھپ کے کر سکتے ہیں۔ لیکن کہتا ہے کہ جب سی سی کیمرے کو ہم دیکھتے ہیں انسان رک جاتا ہے بہت سی چیزوں کو انجام دینے سے۔ لیکن یہ انسان یہ نہیں سوچتا کہ خدا نے سی سی کیمرہ میرے اوپر لگا رکھا ہے، میرے کان جو ریکارڈ کر رہا ہے، میرا اعضاء و جوارح ایک ایک چیز کو ریکارڈ کر رہا ہے، میں کس زمین پہ جاتا ہوں، کہاں جاتا ہوں، کس کلب میں جاتا ہوں، کس مجلس میں جاتا ہوں، کس مسجد میں جاتا ہوں، ایک ایک چیز گواہ۔ یہ پوری کائنات خدا کی لشکر ہے، یہ چرن، یہ پرن، یہ پنکھے، یہ درخت، یہ دیوار، سب کل قیامت میں ہمارے گواہ دیں گے۔ پروردگارہ ان لوگوں نے فرش عزا بچھایا تھا، یہ لوگ آئے تھے اب عبداللہ الحسین کے عزا خانے میں، ان لوگوں نے آنسو بہایا تھا، پروردگار اس نے توبہ کی تھی، پروردگار یہ اپنے گناہ پہ ندامت ہوئے تھے۔ ہم اور آپ سے پہلے ہمارا دل، اگر ہم اور آپ دل سے گناہ کریں گے نا، کل ہم اور آپ سے پہلے ہمارا دل کہے گا پروردگار اس نے صحیح نیت سے توبہ کی تھی، استغفار کی تھی۔ عزیز جوانوں، یہ فرش عزا ہے جو قیامت سے جوڑتے ہیں۔ جب ہمارے اور آپ کے پاس قیامت کا تصور ہوگا، ہم اور آپ بہترین انسان بھی ہوں گے، ہمارا اخلاق اچھا ہوگا، رفتار اچھا ہوگا، کردار اچھا ہوگا، ہر چیز صحیح ہوگا۔ یعنی ہم اور آپ اپنے آپ کو اس دنیا میں جب قیامت کی یاد میں کوئی کام کریں گے تو ہم 100% اپنے آپ کو نمبر دے سکتے ہیں۔ اس وقت ہم اور آپ اپنے آپ کو کہہ سکتے ہیں پروردگار موت میری طرف آ جائے یا میں موت کی طرف چلے جاؤں، میرے لیے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ بس عزیز و زحمت تمام، جب انسان قیامت کی اصلاح کرتا ہے تو حور بنتا ہے، لیکن جب انسان قیامت کی اصلاح نہیں کرتا تو عمر سعد بن جاتا ہے۔ مولا حسین نے 6 محرم کو عمر سعد سے کہا، عمر سعد کو قیامت بھی ہے، تم یہ جو کچھ کر رہے ہو اس کا حساب ہوگا۔ لیکن عمر سعد کون سننے والا تھا؟ وہ تو ایسے ہیں کہ آپ ان سے کہو یا نہ کہو برابر ہے۔ انسان جب اتنا قساوت قلب میں، دنیا میں غرق، مادیات میں غرق، خواہشات میں غرق ہو جاتا ہے نا جوانوں،
تو ان کے لیے نصیحتیں کام کرنی چھوڑ دیتی ہیں، نصیحتیں ان پر اثر انداز نہیں ہوتی، اور جب نصیحتیں اثر انداز نہ ہو تو وقت کے امام کو شہید کرتے۔ لیکن انسان کا دل پاک ہو تو غیر مذہب کے بھی ہونا، شاید کربلا تک اس نے امام حسین کو نہ پہچانا ہو، امام حسین کے دین پہ نہ ہو، لیکن اس وقت جب وہ عقل کی بات، قیامت کی بات سمجھ جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب میرے اس دنیا کے بعد بھی کوئی دنیا ہے، اس کی اصلاح سوچتا ہے تو فوراً ایمان لے آتا ہے، جنتی بن جاتا ہے۔ وہ لوگ جو عمر بھر نماز پڑھ رہے تھے، قرآن یاد کر رہے تھے، جہنمی ہوئے۔ کیوں؟ کیونکہ قیامت نہیں دیکھا۔ لیکن جب انسان قیامت کو دیکھ لیتا ہے تو غیر مذہب کے لوگ بھی امام حسین پر اپنے آپ کو قربان کر دیتے ہیں۔ عزیز جوانوں، یہ فرش عزا ہے، آپ جوان ہیں، آپ کے تمام مناجات پر خدا فخر کرتا ہے، اہل بیت فخر کرتے ہیں۔ آج مجھے یقین ہے امام زمان آپ جوانوں پر فخر کر رہے ہوں گے کہ وہ جوان ہے کہ میرے جد کو نہیں بھولا، یہ وہ جوان ہے کہ میرے علی اکبر کو نہیں بھولا، یہ وہ جوان ہے جو فرش عزا پر آتے ہیں، جو میرے جد کو یاد کرتے ہیں۔ کتنا خوش نصیب ہیں آپ کہ وقت کے امام آپ پر فخر کریں۔ ہم میں اور آپ میں کتنے ایسے دوست ہیں جو ابھی کمروں میں لیٹے ہوں گے، جن کو کوئی احترام نہیں ہے، اہتمام نہیں ہے، ان سے تو ہزار گنا آپ قابل فخر ہے نا۔ ہاں، بھائی کو لے کے آئے، دوست کو لے کے آئے، روم میٹ کو لے کے آئے، چلو فرش عزا پر، چلو کب تک اس طرح لوبالی بن کے رہو گے؟ کچھ اپنے آپ پہ بھی سوچو۔ میرا بھی حق بنتا ہے کہ تم میرا دوست ہے، آخر دوستی کا بھی کچھ حق ہے، تم میرا روم میٹ ہے، کلاس میٹ ہو، کوئی حق بنتا ہے میرا۔ چلو، خوش نصیب ہیں آپ عزیزو۔ شاید تمام شہدائے کربلا آپ لوگوں کے لیے دعا کریں کہ ان لوگوں نے میری یاد کو باقی رکھا ہے، اور بالخصوص آپ جوانوں کے لیے نمونے عمل حضرت علی اکبر آپ لوگوں کے لیے دعا کریں گے۔ عزاداران ابا عبداللہ الحسین، اس فرش عزا پہ آئے ہو، فخر کرو، فخر کرو کہ ہم عزادار ہیں، فخر کرو کہ ہمیں توفیق دی خدا نے، اس لیے کہ انسان دنیا میں کوئی بھی عمل ایسا نہیں کرتا نیک جب تک خدا کی توفیق اسے شامل نہ ہو۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کوئی بھی کام آپ اپنے مرضی سے کرتے ہو؟ نہیں، نیک کاموں کے لیے توفیق الہی کا شامل ہونا ضروری ہے۔ آج آپ فرش عزا پہ آئے ہو، مومن کے لیے دعا کرتے ہو، دوستوں کے لیے دعا کرتے ہو، ماں باپ کے لیے دعا کرتے ہو، خدا نے آپ کو توفیق دی ہے۔ ضرور آپ کے ماں باپ نے آپ کے لیے دعا کی ہے، اور آج آپ کی ذمہ داری ہے کہ والدین کے لیے دعا کرو۔ اس فرش عزا پہ آئے ہو، بنی ہاشم کے اولین شہید کی مصائب سننے آئے ہو۔ قمر بنی ہاشم یہ وہ شخص ہے جس کو دیکھ کر اہل بیت رسول اللہ کو یاد کیا کرتے تھے۔ ایک دفعہ امام سجاد سے پوچھا گیا، مولا کیا آپ نے اپنے بھائی حضرت علی اکبر کی شہادت کو آپ نے محسوس کیا ہے، آپ نے دیکھا ہے؟ امام زین العابدین مدینے میں ہے، پوچھتے ہیں چاہنے والے، میں تو غشی کے عالم میں تھا، میرا بھائی آیا، میرے تلووں کا بوسہ دینے لگا۔ یہاں پہ ایک عالم دین فرماتے ہیں، میں پوچھوں گا حضرت علی اکبر سے، مولا کیوں آپ اپنے بھائی امام سجاد کے پاؤں کے بوسہ لے رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کے پیشانی کا بوسہ نہیں لے رہے ہیں؟ کیوں آپ ان کے ہاتھوں کا بوسہ نہیں لے رہے ہیں؟ تو عالم کہتے ہیں شاید حضرت علی اکبر کہے، ارے یہ میرے بھائی کانٹوں پہ چلیں گے، تاغر زنجیر ہوں گے، کربلا سے کوفہ، کوفہ سے شام پھرائے جائیں گے۔
अजरकुम अल्लाह आज़ादारान आबा अब्दुल्लाह हुसैन, कोई गम न दे सिवाय गम आबा अब्दुल्लाह हुसैन के। आज मौला हुसैन को पुरसा देने आए हो, आप शहजादी ज़ैनब को पुरसा देने आए हो। आज़ादारान आबा अब्दुल्लाह हुसैन, एक दफ़ा तमाम असहाब व अंसार रोज़ा आशूरा शहादत पर पहुँच चुके हैं, अब बनी हाशिम की बारी है। जितने भी आए मौला हुसैन ने इजाज़त नहीं दी, लेकिन जैसे ही अली अकबर आए, बाबा मैं जाना चाहता हूँ, इमाम हुसैन ने फ़ौरन इजाज़त दे दी। अबा पहनाया, अमामा पहनाया, ज़रा पहनाया, तलवार लग दी, कहा मेरे बेटे खुदा हाफिज़। अजरकुमुल्लाह, मौला सलामत रखे आज़ादारान आबा अब्दुल्लाह हुसैन। इमाम हुसैन ने अली अकबर को रुखसत तो की, लेकिन आगे जाकर बारगाह इलाही में दुआ की, परवरदिगारा मैं इस शख्स को तेरे बारगाह में भेज रहा हूँ, अरे जो रसूल तेरे रसूल से सीरत में भी अखलाक में भी तेरे रसूल के शबी हैं। ए मेरे मालिक, जब भी हम तुम्हारे नबी की ज़ियारत के शरफ होता था, हम अपने बेटे अली अकबर को देख लिया करते हैं। बस अजीज़ों, अली अकबर रन की तरफ जा रहे हैं, जाते जाते ये महसूस किया कि कोई मेरे पीछे दौड़े दौड़े आ रहे। फौरन रुक गया, पीछे देखा, क्या देखा, बूढ़ा बाप आ रहा। बाबा को आते देखकर अली अकबर रुक गए, घोड़े से उतरे, बाबा की खिदमत में आए। बाबा आपने ही तो रुखसत किया था, बाबा क्यों आए हो? भाई इतना कहना था, मौला हुसैन ने फरमाया अली अकबर, काश तुम्हारा जैसा जवान होता तो तुम्हें पता चलता कि एक जवान को जंग में भेजना कितना बाप के लिए सख्त है। अजरकुमुल्लाह आज़ादारान आबा अब्दुल्लाह हुसैन। अली अकबर अर्ज़ करते हैं, बाबा आप अगर मेरे साथ आते रहे तो मैं रन में नहीं जा पाऊंगा, बाबा मुझे इजाज़त दे दीजिए। आखिरकार इमाम हुसैन ने अलविदा की, कहा मेरा बेटा खुदा हाफिज़। अली अकबर गए हैं अजीज़ों, करबला में ये वाहिद शहीद है जो मैदान में जाने के बाद फिर पलट कर आए हैं। अली अकबर रन में गए, इतने दुश्मनों को वासिले जहन्नम करने के बाद, बहुत से दुश्मनों को वासिले जहन्नम किया, फिर वापस आए, बाबा के पास आकर अर्ज़ किया, बाबा अगर पानी का एक बूंद मिल जाए तो मैं इनको दिखाऊंगा कि शेर खुदा का नवासा कौन होता है। العطش قد قتلني بابا Skomşes bana içinde so baba मक्तल नवीस लिखते हैं, जैसे ही अली अकबर ने वापस आकर पानी मांगा, अली अकबर के वालिदा ने मशकीज़ा को बार बार पलटाया कि कहीं एक बूंद पानी मिल जाए, मेरा बेटा प्यासा है। इधर मौला हुसैन ने फरमाया, अकबर और अपने ज़बान को मेरे मुंह में रख लो। जैसे ही अली अकबर ने अपनी ज़बान को मौला के मुंह में रखा, फ़ौरन निकाल के अर्ज़ किया, बाबा अरे आपकी अज़ान तो मुझसे भी ज़्यादा खुश हो गया।
अजरकुम अल्लाह ज़ादाराना अबा अब्दुल्लाह हुसैन। इमाम हुसैन ने विदा की, कहा अली अकबर मेरे बेटे मेरे लाल चले जाओ, देखो हौज़े कौसर पर तुम्हारा जद हौज़े कौसर का पानी लेकर तेरा मुंतज़िर है। अली अकबर रन में आए अजीज़ों। अली अकबर जब जड़ आए तो अश्किया पर इतनी जंग की, इतने लाशें गिराए, यजीदी फौज में तलातुम मच गया। सब ने आवाज़ दिया अरे अली अकबर के साथ तनो तन्हा लड़ा नहीं सकते, इसलिए हम सब साथ में हमला करते हैं। अजीज़ों जब अली अकबर पर हमला किया, चारों तरफ से भागी हुई फौज जब जमा होके आई है, अरे किसी ने तीर फेंका, किसी ने तलवार फेंका, एक मलून ने एक नेज़ा ऐसा फेंका कि अली अकबर के सीने में पेवस्त हो गया। अली अकबर ने बाबा को याद किया, या बता दिरकनी, बाबा मेरी नुसरत को आइए। अजरकुम अल्लाह ज़ादाराना अबा अब्दुल्लाह हुसैन। मौला हुसैन जब आए हैं अजीज़ों, मक्तल नवीस कहते हैं, मौला हुसैन जब आए बहुत से लाशें बिखरे हुए थे, मौला उठते थे फिर गिरते थे, मौला उठते थे फिर गिरते थे। इतने में आवाज़ दी, या बुनैया मेरे अली, अरे कहाँ हो, मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है। अजरकुम अल्लाह, बस इतना कहना था। बाबा मैं आपके कदमों के पास हूँ। मौला हुसैन जब बैठे हैं, अली अकबर को किस हालत में पाया है। जब मौला ने अली अकबर के सीने में बर्छी देखा, मौला ने निकालने की कोशिश की, अम्मा निकालने से पहले मदीने की तरफ रुख किया। मेरे ना मदीने की तरफ रुख करके आवाज़ दी, नाना मेरी मदद को आइए, आपके साथ खलीलुल्लाह को लेके आइए, मैं अपने इस्माइल को अजरकुम अल्लाह ज़ादाराना अबा अब्दुल्लाह हुसैन। ज़ादार को हज़रत इमाम हुसैन बिग़बला फुर्सत मौलाई बिग़बाज़ क़ासिम जनाज़ा कंगल्ला मौलाई बिग़बुश बस खुर जवान अली अकबर बिग़ब क्यों सदुक्तो याराना गलर तफ़यात वक्त हज़रत हुरी बसा शहादत का थन मना हबीब हज़रत हुरी बसास आवाज़ तंगल्ला बाबंगी मदल्लस क्यों तंज़र बना हज़रत हुरी बिग़बा गुरे मिग्यादी जनाज़ा का यौम अल्लाह अम्मा सुतोंगे हज़रत हुर बज़िक्ना मौला हुसैन बिग़बा हज़रत हुर मिग्यादी जनाज़ा खुरदो कसल मोलल्ले हो केरं सरमई सरममिया रंग जवान जनाज़े का यौम फज्जज में मन टक टकीन रंग जवान बुगिर दुल्लगा छजस पर लेहोर किरमिगात जनाज़ों नज़लने अम्मा मैंने रिज़्क़िन क्रक गिरनो दिरिस दिजाक पहनो अली अकबर जनाज़े का मौलाई बिग़ब तने
تنها تنها مولا فریاد بالله سکیتا جوان جنازہ کرکنچے خیمگانا بازم اللہ فنا حسین زینب یده کرمی گیاد جنازہ لنما ألا لعنة الله على القوم الظالمين وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون.